سامعین ذوال احترام والاحتشام، سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اپنے حبیب کا صدقہ، اپنے کرم کا صدقہ، اپنی صفات کریمیہ کا صدقہ بندہ احقر کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے، اور دعا کرتا ہوں اپنے حبیب کا صدقہ جو آیات قرآنیہ اور احادیث مقدسات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین ذوال احترام والاحتشام، اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ سورہ بلد کی یہ آیات مقدسات ہیں، 30واں پارہ ہے۔ اس شہر مکہ کی قسم، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، اور والد آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کی قسم، ہم نے انسان کو سختی جھیلتے رہنے والا پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ موجودہ دور بڑا ترقی کا دور ہے جی، آرام، آسائشیں، ذہنی اور جسمانی تفریح کے لیے ان گنت وسائل، ان کی فراوانی ہے۔ وسائل اور سہولیات کے بہتات کے باوجود انسانی زندگی حقیقی چین، سکون اور قلبی اطمینان سے محروم ہے۔ ایک بچہ یہاں پہ تھا جی، صبح سونا انہیں راتی 9 بجے 10 بجے سونا یا 12 بجے سونا تو سویرے دوپہر نو اٹھنا، کوئی کم نہیں، کہندے سی پورا سکون، زندگی چ کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر سعودیہ چلا گیا جی، یہاں پہ کہتا میرے پاس فون بھی نہیں تھا، میرے پاس لیپ ٹاپ بھی نہیں تھا، میرے پاس پیسہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پرسکون زندگی تھی۔ جدو اٹھنا ماں نو کہنا اماں ناشتہ بنا کے دے۔ پھر کہتا جی محنت کرنے کے لیے ہم سعودیہ گئے، پیسہ بھی آ گیا، فون بھی آ گیا، لیپ ٹاپ بھی آ گیا، چین چلا گیا۔ اب سب کچھ ہے، چین کوئی نہیں۔ پہلے کچھ نہیں تھا، چین تھا، سکون تھا، قلبی اطمینان تھا، کوئی گلٹ نہیں تھا، کوئی پریشانی دکھ تکلیف نہیں تھی۔ لیکن اب بے اطمینانی، بے چینی، بے سکونی، الجھنیں، یہ تمام کی تمام پریشانیاں، ڈپریشن، ٹینشنیں، ان چیزوں نے گھیر لیا ہے۔ سماج اور معاشرے میں برائیوں اور جرائم کا سیلاب ہے۔ یہ اب آپ اندازہ کریں کہ پچھلے دنوں کے اندر بھی اور آج ان دنوں میں بھی، کل بھی یہ بڑے خوفناک ایسے واقعات سنے، دل بڑا غمزدہ ہے۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ اپنی جانوں کو خود ختم کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑے جرائم میں سے ایک جرم ہے۔ میں نے کہا کہ اپنے آج جمعۃ المبارک کے بیان میں اس کو میں قرآن و حدیث سے واضح کروں کہ اس جرم کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا فرمان ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا تدارک کیا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آج کے اس موضوع میں یہ احاطہ کرنے کی کوشش اور بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے اس کی مدد
اور اس کا کرم چاہتے ہوئے ابتدا کیے دیتا ہوں۔ انسان کو سب سے زیادہ عزیز اس کی زندگی ہوتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، بلی دے جدو پیر سڑتے نے اپنے ہی بچے پیراں تھلے دے لیندی، اور انسانوں میں کہا جاتا ہے جب تک جان ہے تو جہان ہے، لیکن لوگوں کی ایک لمبی قطار جو سانس لینے کے باوجود حقیقی معنوں میں مردہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، لیکن مردے ہو چکے ہیں، جو گردش حالات کے تھپیڑوں سے گھبرا کر اپنے اعزاء اور اقارب سے منہ پھیر کر ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ مسدود ہے، جسے خودکشی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ وہ بیچارے جاتے ہیں سکون تلاش کرنے کے لیے کہ ہم خودکشی کر کے سکون حاصل کر لیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن میں کیا ان کو وہاں پر سکون بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا، اللہ اور اس کے رسول کے کیا فرامین۔ انشاءاللہ آج میں یہ مزید تفصیل سے عرض کروں۔ پہلے ہم اسباب دیکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ خودکشی کیوں کرتے ہیں جی؟ امتحان میں ناکام ہو گئے، خودکشی کر لی، مقابلے میں ہار گئے، خودکشی کر لی، قرض کے بوجھ تلے دب گئے، خودکشی کر لی، بجلی کا بل زیادہ آ گیا، خودکشی کر لی۔ الغرض کسی بھی معمولی کام کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ خودکشی کرنا یہ کوئی بہادری کا کام نہیں، یہ بزدلی کا کام ہے، کم ہمتی کا کام ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ کمزور اور مایوس شخص ہے۔ مسائل اور مشکلات، آزمائشوں اور ذمہ داریوں سے یہ بندہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے اور ایک غیر اسلامی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی طریقہ اپنائے بیٹھا ہے۔ ہر سال دنیا بھر میں جناب 8 سے 10 لاکھ افراد خودکشی کرتے ہیں، اور 40 سیکنڈ میں ایک زندگی خودکشی کی نظر ہو رہی ہے۔ اس وقت تو اس عالمی بیماری کی وجہ غربت میں جتنی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے، یہ تعداد اور بھی بڑھ گئی۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہمارے ملک پاکستان میں ہر 4 منٹ میں ایک بندہ اور ہر روز 381 خودکشیاں کر رہے ہیں۔ سن 2019 میں تقریباً پورے سال کے اندر 40,000 افراد نے مختلف اسباب کی بنا پر خودکشی کی۔ وہ ہر روز اوسطاً 381 افراد نے ہر 4 منٹ میں ایک شخص نے اپنی زندگی کر لی، خودکشی کر لی، اور ہر 10 سال میں ہر سال 10 ستمبر کو خودکشی سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس میں خودکشی کے اسباب، محرکات پر غور فکر، ترغیب دینے کے لیے سیمینار اور ورکشاپس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ خودکشی کے اسباب میں چند اسباب میں آپ کو عرض کروں۔ پہلا سبب ہے معاشی، سماجی مسائل، خاندانی جھگڑے، اولاد، والدین، میاں بیوی، ساس بہو، بھابی نند، بھائی بھائی، ان کے درمیان جھگڑوں کا ایک سبب یہ ہے۔ اہل حقوق کے حق کی پامالی، معاشرے میں پھیلی منافرت، بد امنی، ظلم و تشدد، قتل و غارت گری اور فتنہ و فساد کے بڑھتے ہوئے واقعات، حکومتوں اور سرکاری اداروں میں ناانصافی، عوام کے ساتھ ان کا رویہ، جہیز اور بے جا مطالبات، ناخوشگوار شادیاں، تعلیمی دباؤ، والدین کی بے جا محبت اور سختی، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان بڑھتے ہوئے ناجائز تعلقات، اس طرح کے سماج اور معاشرے کے ایسے الجھے ہوئے مسائل ہیں جو انسان کے اندر ذہنی تناؤ کے اسباب بن رہے ہیں۔ یہ وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اچھا جی، ان مسائل کی وجہ سے بضع اوقات رعنائیوں اور دلکش مناظر مزین دنیا بھی سیاہ نظر آنے لگتی ہے۔ لوگ دل برداشتہ ہونے لگتے ہیں، اپنی جان اپنے ہی ہاتھوں ختم کر لینا ذریعہ نجات تصور کرتے ہیں۔
ہمارے جو ماہرین سماجیات ہیں وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ گھریلو جھگڑے انسان کو اولاد ماں باپ میں آپس میں لڑائی ہو گئی، چلو جی، میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، چلو جی، ساس بہو میں لڑائی ہو گئی، چلو جی، بھابی نند میں لڑائی ہو گئی، چلو جی، بھائی بھائی میں لڑائی ہو گئی، چلو جی، یہ اسباب بننے ہیں سب سے زیادہ، یہ گھریلو جھگڑے ہیں۔ گھر میں امن ہو جائے گا، گھر میں امن کب آئے گا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ چلیں گے، جب اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، گھر خود بخود جنت ہو جائے گا۔ اقتصادی مسائل جی، اشیاء خورد و نوش کی فراوانی ہے، جدھر دیکھو ہر شے موجود ہے، لیکن غربت اور افلاس کی وجہ سے لوگ پھر بھی بھوک سے مر رہے ہیں، افلاس سے مر رہے ہیں۔ بازار میں جائیں چیزیں بھری پڑی ہوں گی، ہر چیز موجود ہے، یہ نہیں کہ جناب روٹی نہیں، گندم نہیں، آٹا نہیں، چینی نہیں، گھی نہیں، سب کچھ ہے، لیکن اتنا مہنگا ہے لے ہی کوئی نہیں سکتا۔ صبر کے پیمانے لبریز ہو چکے، قبل از وقت اپنے ہاتھوں اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں لوگ۔ بے روزگاری، خودکشی کر لو، بے روزگاری، کام ہی کوئی نہیں، خودکشی کر لو، فصلوں کی تباہی ہو گئی، خودکشی کر لو، بزنس کا دیوالیہ ہو گیا، خودکشی کر لو، ملازمت تلاش کر کر کے نہیں ملی، خودکشی کر لو۔ ایسے اقتصادی مسائل ہیں جو خودکشی کے اسباب بن رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے اس ملک کے اندر یہ خودکشیاں لمحے فکریاں ہیں جس نے معاشرے کے ہر طبقے کو سوچنے اور غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا جی، اب اس کا اگلا سبب کیا ہے؟ نفسیاتی مسائل۔ نفسیاتی مسائل بھی خودکشی کی بڑی وجہ ہے۔ دنیا جتنی تیزی سے ترقی کرتی جا رہی ہے، جتنی تیزی سے، جتنی دنیا آگے جا رہی ہے، اتنی زیادہ ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس اور نفسیاتی مسائل جنہیں ٹینشن کہا جاتا ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ 50 سال پیچھے چلے جاؤ، سکون تھا زندگی میں، کوئی رولا نہیں، کوئی چکر نہیں۔ آپ 80 سال 100 سال پیچھے چلے جائیں، راکٹ گاڑیاں ارلم پرلم، یہ چیز کوئی نہیں، لیکن زندگی پر سکون، زندگی پر سکون، پر ماحول، سکون ماحول۔ اب جو ہے نئی نئی ایجادات، باوجود اس کے روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن مشترکہ خاندانی نظام کی تنزلی، وہ جو بڑی حویلی ہوتی تھی، بڑا گھر ہوتا تھا، وہ ختم ہو گیا، جس میں چاچا بھی، ماما بھی، تایا بھی، سارے بڑے بھائی بھی، چھوٹے بھائی بھی، سارے آ کر رہتے جی۔ بڑے بڑے گھر تھے، چاچا بھی ایک ہی گھر میں رہ رہا ہے، اسی گھر میں، ادھر ہی پھپھی رہ رہی، ادھر سارے رہ رہے ہیں جناب، پورا خاندانی مشترکہ ایک خاندانی نظام تھا۔ اب جناب 2 ڈھائی 2.5 مرلے کے گھر آ گئے، اور بلکہ میں نے کل ایک ایڈ دیکھی، اس میں 1.25 مرلے کا گھر، اور میں کہا جی ہوئے، ہاں ہاں 1.25 مرلے، باقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1.25 مرلے کا گھر جناب۔ پہلے بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، مشترکہ خاندانی نظام ہوتا تھا، خودکشی کا تصور کوئی نہیں، بے روزگاری کا تصور کوئی نہیں، ٹینشن کی تصور کوئی نہیں، انزائٹی کا تصور کوئی نہیں، سٹریس کا تصور کوئی نہیں۔ اب یہ سارا کام آ گیا ہے، خاندان بھی کھڑ گیا۔ انسانوں کے بدلتے ہوئے رویے، دنیا کی ہوس، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی چاہت، باہمی تعاون کا فقدان۔ پہلے کیا تھا جناب؟ ایک گھر والے نے نہیں پکائے تھے، جا پھپھی کو لے کے آ، جا چاچے کو سالن لے کے آ، آٹا لے کے آ، گھیو لے کے آ، نمک لے کے آ، چینی لے کے آ، جا کولی فرض انہوں نے کہا جو سالن پکایا وہ دے دو۔ مشترکہ نظام کمال تھا جی، کمال تھا، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی انزائٹی نہیں، کوئی سٹریس نہیں، کوئی ارلم پرلم نہیں۔ لیکن اب سارا الٹ ہو گیا، سارا کام الٹ ہو گیا۔ اچھا جی، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی چاہت اور باہمی تعاون کا فقدان، لا علاج مرض وغیرہ کچھ وجوہات ہیں جن سے دن بدن نفسیاتی مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ کالی یہ اٹھا کے نا دریاں باہر والی سائڈ پہ بچھا دو، یہ والی دریاں، ہاں یہ والی، اور یہ تینوں اٹھا کے باہر کر دو۔ کسی کو اپنا مددگار معاون نہیں پاتا، بالآخر گردش حالات سے تنگ آ کر جدا ہونے کی کوشش کرتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ اسمارٹ فونز اور انٹرنیٹ کا بے جا استعمال،
یہ بیماری ایسی ہمارے ہاتھ میں پڑ گئی ہے، اللہ 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 معاف کرے جناب، کسی دنیا کے کونے میں بسنے والے، امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، پیرس میں ہے، یورپ میں ہے، سعودیہ میں ہے، دنیا کے جس خطے میں ہے جناب، ان کا اتصال ممکن ہو چکا ہے، باوجود معلومات کا ذخیرہ، مطلوبہ اشیاء کا سیکنڈوں کے اندر سامنے حاضر ہو جانا، پھر بھی اس کے بے جا غلط استعمال اور سماجی معاشرتی خصوصاً نوجوانوں اور بچوں پر مضر اثرات جو مرتب ہو رہے ہیں، قبلہ یہ بھی ایک سب سے بڑی وجہ ڈپریشن کی اور خودکشی کی ہے۔ امریکہ کے فلوریڈا اسٹیٹ انٹرنیشنل اسکول کے محققوں کی ایک رپورٹ میں آپ کو عرض کروں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سمارٹ فونز جو ہیں نا جی، ان کا بڑھتا ہوا استعمال بچوں کے اندر خودکشی کے رجحانات کو بڑھا دیتا ہے، اور تھامس جوئنز کا کہنا ہے کہ اس اسکرین پر زیادہ وقت گزارنے اور خودکشی کے خیال آنے اور اس کی کوشش کرنے کے درمیان گہرا ربط ہے۔ 5 گھنٹے یا اس سے زیادہ وقت اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ میں گزارنے سے 48% لوگ خودکشی کر جاتے ہیں۔ 5 گھنٹے یا اس سے زیادہ مسلسل دیکھی جا رہا ہے، 48% لوگ یہ زیادہ خودکشی کرتے ہیں۔ اچھا جی، اسٹینفورڈ کنٹرول کے مطابق 2010 کے بعد 12 اور 18 کی عمر کے بچوں میں خودکشی کی شرح میں حیرت انگیز طور پر اضافہ ہو رہا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ لڑکیاں شامل ہیں۔ اپنے بچوں کو نا اللہ کے واسطے اس بیماری سے دور رکھو۔ ہمارا بچپن بڑا خوبصورت گزرا ہے، کوئی فون نہیں، کوئی کمپیوٹر نہیں، کوئی ارلم پرلم، بڑا سونا گلیوں میں بھاگ کے میں نے گلی ڈنڈا کھیلا ہوا جی، فرسبی کھیلی ہوئی ہے، ٹینس کھیلی ہوئی ہے، ٹیبل ٹینس کھیلی ہوئی ہے، جم کیا ہوا ہے، اللہ آپ کی خیر کرے، اور ہمارے والی بال کھیلا ہوا ہے، فٹ بال کھیلا ہوا ہے، ہاکی کھیلی ہوئی ہے۔ اچھا جی، یہ ساری گیمیں ہم نے بچپن کے اندر، کرکٹ کھیلی ہوئی ہے، یہ ساری گیمیں ہم نے اپنے بچپن میں کھیلی۔ وہ اخروٹ بھی کھیلے ہوئے، اخروٹ فریس بھی ہوتی تھی، وہ بھی ہم نے کھیلی ہوئی۔ آج کے بچوں کو یہ کوئی نہیں پتا۔ گلی ڈنڈا کا ایک گیم ہوتی تھی جی، بندر قلعہ، بندر قلعہ ہم نے کھیلا ہوا جی، ہاں جی، فزیکلی جو چیزیں بندے کو فٹ رکھتی ہے، دماغی سٹریس کو دور کرتی ہیں، ڈپریشن اور انگزائٹی کو دور کرتی ہیں، وہ چیزیں ساری ہم نے کھیلی ہوئی ہیں۔ میں اسکواش، ٹیبل ٹینس، اور یہ چیزیں میں جب اسٹاف کالج پڑھتا تھا، یہ گورنر ہاؤس کے ساتھ، ادھر ہم نے کھیلی۔ بڑے لوگ آتے تھے اسٹاف کالج میں، بڑے افسر لوگ آتے تھے، پھر ان کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملتا تھا۔ بڑا زبردست VIP کورٹ ان کے ہوتے، بڑے ٹیبل بڑے شاندار، یعنی بڑی زبردست چیزیں تھیں۔ آج بچوں کو ان چیزوں کو نہیں پتا، ان کو پتا ہے PUBG کیویں کھیلنی، انہوں نے پتا ہے کہ اے فلانی گیم کیویں کھیلنی ہے، اے فلانی ایسی گندی بنائیں گیمیں ہیں جی، ایسی گیماں اللہ مان الفیظ۔ ایک گیم پیچھے آئی تھی جی، بلو ویل کے نام سے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے اندر نا مختلف انہوں نے ٹاسک دیے، یہ بچے کو لے آؤ یار، باہر کھڑا ہوا ہے، بچے کو لے آؤ اندر، دروازہ بند کر بچے۔ بلو ویل گیم آئی جی، وہ مختلف ٹاسک دیتے تھے، یہ گلاس آپ نے ادھر کرنا ہے جی، وہ کر لیتے، پھر اس کی تصویر سینڈ کرتے، بڑا اپریشیٹ ہوتا، واہ 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 کیا بات ہوتی۔ پھر اس کے اندر کیا ہونا شروع ہو گیا جی، اپنے جسم پہ کٹ لگاؤ، اپنے جسم پہ کٹ لگاؤ، وہ کٹ لگا کے تصویر بھیج کے، پھر اسی گیم نے بچوں کو خودکشیاں کروائیں۔ اتنا رجحان بڑھا، ہماری گیموں نے ہمیں فٹ کیا،
ہم نے کرکٹ کھیلی، فٹ بال کھیلا، ہاکی کھیلی، والی بال کھیلا، انہوں نے ہمیں فٹ کیا اور ان گیموں نے جان ہی لے لی، بجائے اس کے کہ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر یہ مضبوط کرتے، بیڑا غرق کر دیا۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اپنے بچوں کے اوپر مکمل طور پر آپ نظر رکھیں، کہاں پہ جا رہے ہیں، فون میں کون سی سائٹ وہ وزٹ کرنے، کیا دیکھ رہے ہیں، ان کی ہر چیز اپنے نظر میں رکھیں۔ خاص کر 12 سال کے بعد بچے کی ایک ایک حرکت کے اوپر نظر ہونی چاہیے۔ اکیلا فون قبلہ یہ وہ ایٹم بم ہے، وہ ایٹم بم جو چلے گا تو نسلوں کو فنا کر دے گا۔ اس کی وجہ سے لوگ نشے پہ لگ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ یہ سمن آباد ہے، میرا اکثر وہاں آنا جانا رہتا ہے۔ 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 11 سال کا بچہ اور ایک 17 سال کا بچہ، یہ 4 بچے پکڑے گئے۔ اصغر صاحب 125 موٹر سائیکلیں انہوں نے چوری کی تھیں سمن آباد تھانے میں، 7، 8، 11، 17 سال کے صرف 4 بچوں نے، اور سب سے زیادہ 8 سال اور 11 سال کے بچے نے موٹر سائیکلیں چوری کی۔ ان سے پوچھا یار کیا کرتے ہو؟ کی کرنا ہے؟ 1 منٹ تو پہلے ایسی تالا کھول لینے، ساری موٹر سائیکل دوڑائی دی ہے، جدو پیٹرول ختم ہو جاتا ہے ادو جا کے کباڑی نو ویچ دی، وہ کھول کھال کے اندر پرزے ویچ دینا ہے۔ اور حضرت صاحب یہ بچے جو آپ کے باہر جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ ان سے پھر پوچھا، وہ کی انہاں کہا جی اسی فون تے ویکھیا سی، فلم وچ ویکھیا سی وڈے جڑے چوری کر رہے سن، اسی جناب اسی بھی کر کے ویکھنے ہیں۔ جدو 1 باری 2 باری ڈونگی گراؤنڈ ہے وہاں پہ لوگ اکثر کھیلنے کے لیے آتے ہیں، باہر موٹر سائیکل رکھتے ہیں، وہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا، ویڈیو میں دیکھا، ایسے انہوں نے چوری کی، ایسے انہوں نے کھولا، ایسے انہوں نے تاریں ملائیں، ہم نے کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، چل پڑی موٹر سائیکل، لو جی 80 ٹور پہ۔ حضرت صاحب دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر جب پیسہ آتا ہے زیادہ، پھر ساتھ نشہ بھی آتا ہے۔ کبھی کبھی نشہ، یہ جو چلو غریباں دے بچے تھے اوقات تو باہر ہو جاندے نے، پیسہ زیادہ آ جاتا ہے تو نشے تے لگ جاندے نے۔ یہ امیراں نو کی تکلیف ہے بھئی؟ امیراں نو کی تکلیف ہے؟ امیراں دے بچے کیوں کر دیں؟ وہ اس لیے کہ وہ فیشن کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فیشن، سٹیٹس، ہاں جی، اور پھر نئے جو ہے نا جی وہ عجیب عجیب قسم کے نشے۔ ہمارے دور میں نا جی 40 سال پہلے ایک ہی نشہ آیا تھا، یہ بھنگ کا نشہ ہوتا تھا، یہ چرس کا نشہ ہوتا تھا۔ اللہ خیر سال یا بھنگی ہوتے تھے، یہ چرسی ہوتے تھے جی، 2 ہی ایٹم سن۔ آج اللہ معاف کرے کون سے نشے آ گئے؟ الامان الحفیظ، ٹیکے کا نشہ الگ ہے، چرس کا نشہ الگ ہے، پاؤڈر کا نشہ الگ ہے، آئس کا نشہ الگ ہے۔ بڑے بڑے جڑے اسٹیٹس دے لوگ یہ آئس کا نشہ کریں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ معاف کرے، سماج کو یہ گھن کی طرح چیزیں کھا رہی ہیں۔ سامنے ذوال احترام، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ ہم اسلام کی طرف رجوع کرتے ہیں، اے اللہ کے پاک کا نام، اس کا حل کیا ہے؟ معاشرہ یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا؟ ارشاد باری تعالی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ اے ایمان والو، بات یہ ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پان سے کہ تیر، یہ سب گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہنا۔ الگ رہو گے فلاح پا جاؤ گے۔ شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض پیدا کر دے، اور تمہارے اندر بغض واقع کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے، سو اب بھی باز آ جاؤ گے۔ پاکستان کا میچ ہویا نا جی، جنہوں نے کھیڈیا، جنہوں نے ویکھیا، اتھے جڑے موجود سن، انہیں ایک بھی نماز پڑھی؟
نہیں پڑھی. جڑے اتنے موجود سن سٹیڈیم میں موجود سن ہزاراں لکھاں دی تعداد ہے کھیڈن والے ایک نماز نہیں پڑھی, ذکر کوئی نہیں ہویا. اچھا چلو انہاں تے نہیں پڑھی, انہاں تے خدا دی لعنت پئی تے جڑے ویکھ رہے سن انہاں بھی نہیں پڑھی. میں جڑا نا جی راتی میں ستا ہوا کوئی 2:30 بجے فون آیا, 1:45 بجے, وہ یار پاکستان ہار گیا. میں کہا فٹے منہ تیرا, اس ٹائم ہوں میں یہ دسنے لگا تمہیں راتی 2 بجے تو مینوں خبر دینا پاکستان آ گیا. خدا دے بندے میں اٹھ کے سویرے فجر دی اذان پڑھنی, تو مینوں سون دے. ہاں جی تینوں پاکستان دی ہار دی پئی. اچھا چلے مجھے یہ بتائے اتنا پیسہ لا کے اتنا کچھ کر کے پھر کٹ کی لے, ڈرامے بازیاں بلے کچھ بھی نہیں. ملک بھکھا مر گیا, بے روزگاری نال تباہی پر پھر گئی, مہنگائی نے ساری چیکاں کڑا دیتیاں. لو مبارک ہوئے تانوں راتی 14 روپے اور انہوں نے پٹرول بڑھا دیتا ہے. ہاں جی ساری مانگاں نکل گئیاں, انہوں نے میچ دی پئی. اللہ کہتا ہے اچھا جو اکثر مقصد بات کرنے کی تھی, یہ میچ کے اندر اربوں روپیہ جوا لگا ہے, ارباں روپیہ. اور کھلاڑیاں دے جسماں دے اوپر جڑیاں شرٹاں سن, وہ شرٹاں دے اوتے شراباں دے تے جویاں دے تے پورے ٹیگز لگے ہوئے سن, انہاں دی ایڈاں چل رہی سن نال. چلو قرآن کہتا ہے یہ سب وہ چیزیں ہیں جو تمہارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دے گی, تمہارے معاشرے کو فنا کر دیں گی. قرآن یہ بتا رہا ہے خودکشی کے اسباب میں سے یہ, جب جس نے جوئے میں لاکھوں کروڑوں ہارے ہیں, حضرت صاحب انہیں خودکشی کرنی کہ نہیں کرنی؟ ٹی وی توڑ دینا, ایل سی ڈیاں توڑ دینیاں, جوئے کھیلنے, شراباں پینیاں, یہ تمام کے تمام وہ شیطانی کام ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے اگر تم یہ کرو گے تو بغض بھی ہوگا, لڑائیاں بھی ہوں گی, خودکشیاں بھی ہوں گی. یہ سب کچھ چھوڑ دو, امن ہو جائے گا. ہمارے پاس موجود ہے سارا نظام. اچھا جی ارشاد باری تعالیٰ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. سورۃ الاسراء. بے شک کان, آنکھ, دل, ہر ایک چیز کے بارے میں تم سے کل سوال کیا جائے گا. سمع, بصر, فؤاد, کل اولئک کان عنہ مسئولا. حضرت صاحب نے سنا کیا تھا؟ بتاؤ نا ذرا, کیا سنا تھا, دیکھا کیا تھا, ذرا بتاؤ نا, سوچا کیا تھا؟ ہماری سوچیں بھی بے لگام نہیں ہیں, ہماری سماعتیں بھی بے لگام نہیں ہیں, ہماری بصارتیں بھی بے لگام نہیں ہیں. مسلمان کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے, کیسے ہونی چاہیے, سوچ کیا ہونا چاہیے, یہ ہر ایک چیز قرآن کہتا ہے ہم تمہیں بتائیں گے. نہ کان تیرا, نہ آنکھ تیری, نہ دل تیرا, امانت ہے ہماری, سوال ہم کریں گے. حضرت انس بن مالک روایت کرنے والے, آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنن احدکم الموت من ضر اصابہ فان کان لا بدا فاعلا فلیقل اللہم احینی ما کانت الحیاة خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاة خیرا لی. کسی تکلیف میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو تو اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. اس تو چنگا سانو موت ہی آ جائے, موت ہی آ جائے, یا اللہ مینوں موت دے دے. اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں خبردار ہوئے. یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے اور اس کا نمبر ہے 5671 نمبر کی روایت ہے. تمنا بھی نہیں کرنی تکلیف کی وجہ سے. اچھا جی یا رسول اللہ, جڑا بڑا ہی تنگ ہوئے, بڑا ہی تنگ ہوئے تو فاعلاً فلیقل, پھر اس طرح کہا کرے, جو اخیر ہو جائے تنگی کی تو پھر کہے اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ, اور جب موت میرے لیے بہتر ہے اے اللہ مجھے موت عطا فرما دے. اس طرح دعا کرو. اللہم احینی ما کانت الحیاۃ خیرا, مولا اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے. وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی, یا اللہ مجھے اس وقت موت دے دینا جب تو سمجھے کہ اب اس کے لیے موت بہتر ہے.
حضرت صاحب خودکشی تو بڑی دور کی بات ہے. اللہ کے حبیب کہنا ہے تو نے سوچنا بھی نہیں ہے, دعا بھی نہیں کرنی ہے تو اس طرح کرنی. ہماری زبان, ہماری سوچیں بے لگام نہیں چھوڑ دی گئی. ہماری زبانوں پر پہرے ہیں شریعت کے, ہمارے کانوں پر, ہماری آنکھوں پر, ہماری دل پر, ہمارے اٹھنے والے خیالات پر قرآن پہرے بٹھا کے رکھا ہوا ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور صاحبان احسان بنو, بے شک اللہ احسان والوں سے محبت فرماتا ہے. ہر وہ چیز جو آپ کے جسم کو نقصان دے وہ آپ کے اوپر حرام ہے. ہر وہ شے جو انسان کو ہلاکت میں ڈالے وہ جائز نہیں ہے. اللہ کہتا ہے احسان والے بنو, اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. حضرت امام بغوی علیہ رحمہ نے سورۃ النساء کی اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا وقیل اراد بہ قتل المسلم نفسہ, اس سے مراد یہ ہے اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں ڈالنے کا جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مار دے, یعنی خودکشی کر لے. یعنی قرآن کہتا ہے خبردار خودکشی نہیں کرنی. یہ بزدلی والا کام, یہ کم ہمتی والا کام, یہ بالکل بیکار اور بالکل بہت ہی غلط کام, یہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا سورۃ النساء وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو, بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. جو کوئی تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ان قریب اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے, اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے. خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ سکون حاصل کرنے کے لیے. ایسے ہی نا کہ ہمیں سکون مل جائے گا, سکون ہو جائے. لو جی, قرآن کہتا ہے سکون کو نہیں ملنا, مرنے کے بعد بھی سکون نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کے اوپر عذاب مسلط کیا جائے گا. خود ابھی یہ چند 2-4 سال کی بات ہی ہوگی, ڈاکٹر عمر لیاقت اس نے خودکشی کی. ان کی تکلیف سی, پیسے دی کمی سی, شہرت دی کمی سی, کس چیز دی کمی سی؟ کوئی نوکر چاکر بنگلہ گڈی کوئی ایسی شے ہوئے نا جی. ساڈے ورگے جڑے نا جی غریب لوگ خودکشی کر دیں, روٹی کوئی نہیں, نوکری کوئی نہیں, دیہڑی کوئی نہیں, چلو جی مر جاؤ. وہ انہوں کی تکلیف سی. انہوں کو تو پیسہ بھی ہے سی, پوری دنیا پاکستان بیرون پاکستان ساری دنیا جانتی سی. اندر تو میماں بڑیاں نے. ہاں جی, وہ میماں بنا کے تو دنیا جناب وہ کتنے دی کتنے نو پہنچاتا. انہیں خودکشی کیوں گے؟ وہ ششانت سنگھ مار گیا. بڑے بڑے فلمی ایکٹر, اداکاراں, پیسہ بھی کول, شہرت بھی کول, نوکر بھی کول, گھر بھی کول, گڈیاں بھی کول, موبائل بھی کول, ہر دنیا کی اسائن کول. کوئی ایسی شے نہیں. راتی 2 بجے دل کر رہا ہے جا کے روٹی کھاؤ, جی شے مرضی کھاؤ. وہ ساڈے تے سوچ بھی جی روٹی ہوندی ہے, انہوں نے پیزے کھانے, برگر کھانے, ہاں جی یہ چیزیں انہوں نے ٹینشن ہی کوئی نہیں سی یار. بھائی پیسے دی ٹینشن کوئی نہیں, پھر ایک ہی چیز, یہ سارا کیا ہے حضور؟ سادہ سی بات ہے. قرآن نے جو راستہ بتایا تھا, تیری نظر پر پہرا قرآن کا, شریعت کا پہرا, کانوں پر پہرا, آنکھوں پر پہرا, دل پر پہرا, سوچ پر پہرا. یہ جس دن سے ہم نے اٹھائے ہیں اس دن سے پھر دیکھ لو سب کچھ تو آ گیا ہے, اطمینان ہمارا چلا گیا ہے. بہتات ہے ہر چیز کی. چینی دی بوریاں لکھاں بوریاں پھڑیاں گئیاں, گندم دی پھڑیاں گئیاں, کھاداں دیا پھڑیاں گئیاں, ہر چیز موجود ہے. کروڑاں ڈالر پھڑے گئے, سونے پھڑے گئے, ہر چیز بہتات ہے جناب اس ملک میں, ہر چیز موجود ہے. لیکن پھر بھی خودکشی ہو رہی ہے. وہ سارے پہرے ہٹا دیے گئے, وہ ساری سوچیں, وہ راستہ جو اطمینان کی طرف, سکون کی طرف, ضمیر کا چین کی طرف, وہ راستہ ہم نے چھوڑ دیا. اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے کریم سن نبی
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. صحیح بخاری شریف میں 1874 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. جی تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ میری بات ہوتی تو حضرت جی میری بات کو نہیں مجھے اٹھا کے دیوار پہ مارتے، لیکن یہ میرے سونے نبی کے فرمان ہے. آنکھوں، کانوں، دل، جسم، سوچ پر پہرے اللہ اور اس کے رسول کے ہونے چاہیے. جس دن سے وہ پہرے ہٹے ہیں آج دیکھ لو. آپ یہ اندازہ فرمائیے، سے مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. تو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے کے آ. اچھا وقت بھی اللہ دکھاتا ہے، برا وقت بھی اللہ دکھاتا ہے. فیصلے اللہ نے کرنے، تقدیریں اللہ نے لکھنی ہیں. کسی کے معذور بچوں کو بھی ارب پتی بنا دیا، کسی پڑھے لکھوں کو بھی اس کا نوکر بنا دیا. بڑے بڑے گروپ بچے سارے معذور، لیکن جنہیں پڑھے لکھے PhD MA فلانا 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 وہ سارے انہوں نے نوکر. آپ بغلول نوکر پڑھے لکھے، میرے رب تیری بادشاہی سونے رب تیری تقسیم دیویں تو پاگل تو جڑے نے سائیاں نو دے دیں نوکر بنائے تو پڑھے لکھے انہوں نے نوکر بنا دے. میرے رب دی تقسیم، اس تقسیم پر تجھے یقین رکھنا ہے. اچھا جی آگے. میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، آپ کو فرماتے ہوئے سنا. آپ نے اپنی وفات سے 3 روز قبل پہلے فرمایا لا يموت احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ. تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ عمدہ گمان رکھتا ہو. سنن ابو داؤد شریف 3113 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. مرن تو پہلے بھی رب سونے دے کو لو یقین سونے رکھو، امیداں سونی رکھو. مالک تیرا کرم ہے، اگر تو اتنے تکلیف دیتی ہے تو آخرت واسطے آسانیاں کر دیتی ہیں. یہاں پر اگر تو نے ہمیں نیچے رکھا ہے، دنیا کی آسائشوں سے، آسانیوں سے، یہاں کی اشیاء سے محروم رکھا ہے، تو یا اللہ اس لیے رکھا نا کہ جنت میں تو ہمیں نعمت عطا فرمائے گا. ہاں جی یہ حسن ظن رکھ. اور جن کو ملا ہے ان سے دین چھن گیا، ان سے ایمان چھن گیا، ان سے اللہ اور اس کے رسول کا احترام چھن گیا. ان سے سب کچھ چھن جانے کے بعد اللہ نے اس دنیا کو ان کے لیے جنت بنا دیا. یہاں پہ وہ جنت میں رہیں، آخرت میں جا کے امتحان دیں گے. آپ لوگ یہاں پہ امتحان دے لیں، آخرت میں کامیابیوں کے نظارے کریں. اللہ ماشاءاللہ ایسا ہوتا ہے کبھی کھربا پتی بھی ہوئے، 5 وقت دا نمازی بھی ہوئے، اللہ رسول نو منن والا بھی ہوئے، تے زکاتاں اور خیرات بھی وہ صحیح کردا ہوئے. اللہ ماشاءاللہ لاکھوں میں کوئی ایک ایسا نظر آتا ہے. ورنہ جیسے پیسہ سٹیٹس آتا جاتا ہے اسی طرح دین پیچھے ہوتا جاتا ہے. اور یہ چیزیں بالکل نہ ہمیں سرسری سی اور گھٹیا سی لگتی ہیں. آج سب سے بڑی ٹینشن، آج سب سے بڑا مسئلہ روٹی نہیں، کپڑا نہیں، مکان نہیں، کچھ بھی نہیں. آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ مذہب سے بیزاری ہے، دین سے بیزاری ہے. عیسائی عیسائی نہیں رہا، ہندو ہندو نہیں رہا، سکھ سکھ نہیں رہا، مسلمان مسلمان نہیں رہا. سب مذہبی لوگ بیزار ہو گئے مذہب سے. مسلمان کو اسلام اچھا نہیں لگ رہا، ہندو کو ہندوازم اچھا نہیں لگ رہی، سکھ کو سکھزم اچھا نہیں لگ رہا، عیسائی کو عیسائیت اچھی نہیں لگ رہی، پارسی کو پارسیت اچھی نہیں لگ رہی. جب سب دین سے بیزار ہو گئے اور ایک ہی کیٹیگری میں آ کے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. وحدہ لا شریک نے فرمایا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. سورہ یوسف. اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہی ہوتے ہیں. دین سے بیزار صرف کافر ہوگا، کوئی دین والا دین سے بیزار نہیں ہونا. فرمایا وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. سورۃ الحجر. اور اپنے رب کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ. وہ کہتا ہے یہ دین جو یہ مذہب جو ہے، یہ مذہب یہ ایک لالی پاپ ہے، جو لالی پاپ سب کے منہ میں انہوں نے ٹھوس کے رکھا ہوا ہے. ہائے 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 ہائے.
میں نے مضمون بیان کیا تھا آپ کے پاس جب کبھی وقت ہو، غالباً پچھلے جمعے یا اس سے پچھلے، ہیومن رائٹس اور حقوق العباد، جب آپ کے پاس وقت ہو نا پرسکون ماحول میں، یہاں پہ چینل کا نام لکھا ہے، یہ مضمون لازمی سنیے گا، یہ لازمی مضمون سنیے گا جب وقت ہو آپ کے پاس، ہیومن رائٹس اور حقوق العباد۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ذرا نا لائن سے ہٹ کے چلوں، جو ایک روٹین چلی آ رہی ہے نا جی، اس روٹین سے ہٹ کے کچھ ایسا مضمون لے کے آؤں، تیار کر کے لاؤں جو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو، میرے لیے بھی فائدہ مند، جو حالات کے ساتھ ہمیں رہنمائی دے، اس بے دینی اور بیزاری کے موسم میں ہمیں بتائے، ہمارے لیے رحمت کے قطرے ثابت ہوں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے جتنا اللہ نے مجھے علم دیا میں اس کے مطابق چیزیں اکٹھی کر کے آپ کی بارگاہ میں لے آتا ہوں۔ یہ تمام کے تمام مذہب سے بیزار لوگ آپ کو انسانیت کا مذہب دینا چاہتے ہیں، آپ کو ہیومن رائٹس کا مذہب دینا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جو مذہب کا لالی پاپ آپ کو دیا ہوا ہے یہ منہ سے نکالو، ہم تمہیں بتائیں گے۔ پھر وہ ہیومن رائٹس والوں نے کیا کیا؟ ہیومن رائٹس کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب کسی بندے دا دل کر رہا ہے بڈھی بنن نو تے بڈھی بن جائے، کسی بڈھی دا دل کر رہا ہے بندہ بنن نو وہ بندہ بن جائے۔ ہاں جی، اگر بندہ کہندا جی میں اپنے اندر جڑا نا جی مردانہ روح نہیں پانا، رجسٹر کراؤ جی تسی زنانی ہو، چلو جی شاباش رجسٹرڈ ہو گئے جی۔ اللہ کہتا ہے وہ بندے دا پتر بن، کی ہو گئے تینوں؟ اللہ نے مرد کو مرد پیدا کیا، عورت کو عورت پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مخلوق کو اس کا ایک مقام، ایک سٹیٹس، ایک چیز، ایک جگہ، ایک حیثیت رکھی ہے، اور تم کدھر جا رہے ہو؟ بھائی جیسا تمہارا دل کرتا ہے۔ لوگوں نے اپنے چہروں کو، وہ ایک میں جڑا نا جی ویڈیو ویکھی، وہ بندے نے کہندا جی مینوں کتا بڑا پسند ہے جی، تے میں سوچنا جی میرے اندر کتے دی روح ہے جی، تے انہیں کتے والا لباس بنا کے نا جی وہ کتیاں طرح رہنا شروع کرتا۔ میں کہا واہ واہ واہ، بندہ ہو کے کتے والے کام کر رہا ہے، شکلاں ٹیٹو، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ انسانی کیٹیگری پتہ نہیں وہ فال کر دے نہیں کر دے، ایسی عجیب عجیب کیفیتوں میں یہ لوگ کیفیت میں مبتلا ہیں۔ کسی کو مار دو، کاٹ دو، کھا لو، یہ تمہارے ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ ججاں دی بیویاں بچیاں نو مار کٹ کے چھٹ رہی نے، تواڈے پیر خانے چ ہو رہا ہے، اے خانقاہاں تے ہو رہا ہے، بچیاں دے اوپر ظلماں دی انتہا، اور کسی دی جرت نہیں ہے کہ کوئی آواز چک جائے۔ اے موم بتی مافیا، اے آنٹیاں کدھر گئیاں آج؟ میرا جسم میری مرضی والیاں کدھر گئیاں؟ جدو بچے کٹ گئے، بچیاں کٹ گئیاں، انہاں دی حقوق واسطے کیوں نہیں بولے؟ کیونکہ وہ پیسے والے ہیں، وہ اختیار والے ہیں، عدلیہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ خود قانون ہیں۔ پیسہ آج خود قانون ہے، اقتدار خود قانون ہے، نہیں بولے۔ قرآن بولا ہے، فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، سورہ مائدہ۔ اور جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اسے زندگی بخشی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں اس طرح ظلم و ستم کر کے بچوں کو، بچیوں کو مارنے والے، قتل کرنے والے، یہ پوری انسانیت کے قاتل ہیں۔ اور پوری انسانیت کے قاتل جس وقت اپنے خنجر چھریاں اور اپنے ظلم و ستم کے پہاڑ چڑھا رہے ہیں، اس وقت کوئی نہیں بولیا۔ کیوں بولے جناب؟ کیوں بولیں یار؟ اس ملک میں پیسے والے، اقتدار والے، ان کو اقتدار کا نشہ ہے، پیسے کا نشہ ہے، وہ خود قانون ہے، جدھر قدم رکھ دیں۔ لو جی پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہوا، آئین پاکستان کے اندر موجود ہے، جو بندہ ایک مرتبہ پاکستان میں کسی قانون کے تحت سزا پا جائے، وہ کبھی بھی کسی بھی سرکاری عہدے پر براجمان نہیں ہو سکتا، اس کو اس عہدے پر سلیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جاؤ اپنے پوری اسمبلیاں نو پھروڑ کے ویکھو، ادھے تو زیادہ مجرم اتنے بیٹھے نے۔ یہاں پہ آوازیں کیوں نہیں اٹھ رہی؟ حضور یہ انسانیت کا مذہب ہے ان کے پاس، اور جس مذہب کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں مذہب کا للی پاپ، مذہب کے للی پاپ کہتے ہیں اس کو، ہاں جی۔ اور یہ آج آپ دیکھ لیں کیا صورت ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص
فلم یصلی علیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لاش لایا گیا جس نے اپنے آپ کو نیزے سے ہلاک کر لیا تھا، آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. ایسے مسلم شریف 978 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. حضور نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. انہوں نے مذہب کو مار دیا ہے. حضرت یہاں پہ آنے والا کوئی بھی شخص ہے، وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. اللہ رسول کی بات مانو جناب، بس گل ختم. قرآن حدیث ان دیتے عمل کرو، ختم. اختلافات اپنے گھر میں رکھو، بہت ہو چکے. آج بھی دماغوں کے اندر یہ کیڑا نکل نہیں، مسلکی کیڑا، فرقہ وارانہ کیڑا نکل ہی نہیں رہا، جس کی وجہ سے لوگ دین سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں. وہ اللہ کے واسطے یہ فرقہ وارانہ اور مسلکی فسادات کو گھر میں رکھو. آج اللہ اور اس کے رسول کا قرب سب سے زیادہ ضروری ہے. جس دور میں لوگ دین سے بیزار ہو جائیں، اس دور میں اللہ رسول کے قریب کرنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. فروعی مسائل پر جو ہے وہ بحث کرنا ضروری نہیں ہوتا. کسی نے اونچی آمین کہہ دیتی تو پہ گئے جناب گھر. کوئی رفع یدین کر رہا ہے، حضرت صاحب ایک بندہ 20 سال سے رفع یدین کر رہا ہے، تیری ایک باری کہنا انہوں نے رک جانا ہے یار. یہ بحثیں بعد میں کر لینا، پہلے اللہ رسول کا وفادار بناؤ، پہلے نمازی بناؤ، پہلے اس کو اس کے قریب کرو، اس کے بعد خود بخود وہ اس کو سمجھ میں آ جائے گی کیا بات غلط ہے کیا درست. جو بنیادی ضرورتیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں. ہر ایک بندہ ان مناظر بن کے بیٹھا ہے. اللہ اللہ خیر صلاح. آخری بات جی خودکشی کا موضوع ہے، اسی پر میں عرض کر دوں. صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک 1364 نمبر پر، کان برجل جراحا فقتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنہ. ایک شخص کو زخم لگا، اس نے زخم کی تکلیف کی وجہ سے خود کو مار ڈالا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے جان نکالنے پر مجھ پر جلدی کی، اس کی سزا میں جنت حرام کرتا ہوں. لینے تو وہ سکون گیا تھا، موت تو اس نے اس لیے لی تھی مجھے چین آ جائے گا. میرا رب کہتا ہے میں انہوں مرن تو بعد بھی چین نہیں لین دینا، ہمیشہ 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 وہ جہنم میں سڑتا رہے گا. ایک حدیث پاک کا جو مضمون ہے وہ بھی صحیح بخاری شریف میں ہے، جو بندہ اپنے آپ کو جس آلے سے ہلاک کرے گا، زہر کھا کے اس نے کیا، اس نے اپنے آپ کو کسی لوہے کے دھاردار آلے سے قتل کیا یا جس طرح بھی کیا، وہ قیامت تک کے لیے اسی سزا میں اسی عذاب میں مسلسل رہے گا. مارے گا اپنے آپ کو، اللہ پھر زندہ کرے گا، پھر مارے گا، پھر اللہ زندہ کرے گا، پھر زہر کھا کے پھر مرے گا. جس نے گولی ماری دماغے گولیاں ماریاں، اللہ انہوں زندہ کرے گا، پھر گولی مارے گا، پھر مرے گا. پھر حضور نبی یہ الفاظ ہیں فی نار جہنم خالدن مخلدن فیہا ابدا، ہمیشہ 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 یہی ہوتا رہے گا اس کے ساتھ. آیا تو وہ مرا تو سکون لینے کے لیے تھا، لیکن اللہ کہتا ہے نا 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 سکون میں اتھے بھی نہیں لیٹ دینا. اب یہاں سے یہ ہمیں پتہ چلا جی قرآن و حدیث سے، تیری آنکھ بھی بے لگام نہیں، تیرے کان بھی بے لگام نہیں، تیرا دل بھی بے لگام نہیں، تیرا جسم بھی بے لگام نہیں، تیرے خیالات اور تصورات بھی بے لگام نہیں. ہر ایک چیز کے اوپر دین کا پہرا ہے. سوچنا کیا ہے، سوچنا کیسے ہے، سننا کیا ہے، سننا کیسے ہے، دیکھنا کیا ہے، دیکھنا کیسے ہے. مرد کے لیے بھی حکم فرمایا خبردار ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اوے اکڑ کے نہیں چلنا، خبردار، نگاہ نیچی کر اور انسانوں کی طرح چل. کیا تیری اکڑ پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے؟ ہم نے تیری سے زیادہ اکڑ والے پہاڑ رکھے. خبردار، چلنا کیسے ہے جناب، چلنا کیسے، دیکھنا کیسے. ہر ایک چیز کے اوپر تیرے اسلام کا پہرا ہے. اور جس دن تو یہ پہرے اٹھا دے گا، بے شرم آدمی نے جو مرضی کرنا. ہاں جی وہ کیا کہتے ہیں، شرم آنی جانی شاید بندہ بے غیرت ہونا چاہیے. جس دن سے یہ پہرے ہٹے نا، ہم بے غیرت بے شرم ہو گئے اور پھر آپ نتائج اس کے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے.